السلام علیکم ناظرین، آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست DGIS پہ ڈاکومنٹری فلم، جس میں پورا جو پہلگام واقعے سے لے کر پاکستان کی جوابی جو کارروائی ہے، ملٹری جوابی کارروائی، اس کا پورا ایک سیکوینس کے ساتھ یہاں، اور ہندوستانیوں کا رونا دھونا، گودی میڈیا جو روز اول سے انہوں نے جو پروپیگنڈا، ایک ایسا ہسٹیریا، جو وار ہسٹیریا قائم کر رکھا تھا، اس کا نہ صرف انہیں ہی نقصان ہوا پر ہر میدان میں وہ فیل ہوئے۔ وہ جھوٹ اور جو فراڈ اور فراڈو کارٹون نیٹ ورک اور جو انہوں نے چلایا، گودی میڈیا نے اسپانسرڈ گودی میڈیا، وہ اپنے عزائم میں بالکل ناکام اور فیل ہو گیا۔ ان کے بغیر کسی ثبوت اور بغیر کسی تحقیقات کے فوراً پاکستان کے اوپر پہلگام کا الزام لگا دیا گیا کہ وہاں پر جو دہشت گردی ہوئی ہے اس کے پیچھے پاکستان۔ پھر ان کے اپنے سلجھے ہوئے صحافیوں نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ 400 کلومیٹر LOC یہاں سے ہے دوری پر، اور ساتھ اس کے 11 پوسٹیں آتی ہیں۔ اور سب سے مزے کی بات انہوں نے کہا جی کہ وردی میں یہ لوگ آئے اور وردی میں ہی گئے، اور بڑی آسانی سے آئے، بڑی آسانی سے گئے۔ تو 11 جو چیک پوسٹیں تھیں وہ پکنک مناری تھیں، اور وہ نشے کی حالت میں، شاید وہ نیند کی حالت میں تھی، یا انہیں شاید دن کے وقت سونے کی عادت تھی اور رات کو وہ جاگتی تھی، لیکن جاگتی بھی اسی طرح تھی، شاید انہیں رات کو بلائنڈنس کا، اندھیرے کا، جو اندھے پن کا جو تھا وہ مسئلہ تھا۔ تو یہ ہوا، اور اس کے فوراً بعد ہندوستانیوں نے، ہندوستانی جو سیاسی جو قیادت ہے، اس نے نہ BJP جو ایک سو کولڈ اور ہندتوا کی عکاس ہے، اور اس ہندتوا کی نہ صرف اس کی رہنمائی کرتی ہے بلکہ ان کی قیادت کرتی ہے، اور اس کا بھی یہ ترا انداز رہا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی بھی بہانہ یا کوئی بھی ایسا موقع نہیں گواتے اور فوراً پاکستان پر الزام رکھ دیتے۔ اچھا، یہ جو ایک پرانا ان کا روش تھی نا، پرانی روایت جو تھی، وہ ایک تو زمین بوس ہو گیا، اور اس کو جسے وہ کہتے ہیں نا پروگرام تو بڑھ گیا، وہ واقعی ان کا پروگرام بڑھ گیا، اور وہ بری طرح بڑھ گیا۔ اور آگے چل کے ہم اگلی پھر کسی ویڈیو میں بتائیں گے کہ امریکہ کے ساتھ، اور پھر جو ان کا پروگرام تھا وہ تو پوری طرح امریکہ نے بڑھ گیا ہے۔ وہ اب نہ صرف ہندوستان کا جو چودراہٹ کا جو خواب تھا، وہ جو چودھری بنا ہوا تھا، جو سو کولڈ چودھری تھا، وہ تو ختم ہو گیا، اور پاکستان کی مسلح افواج نے وہ تاریخ رقم کی ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں، اور پاکستان کی فوج نے تینوں مسلح افواج کے جو ہمارے ادارے ہیں، انہوں نے بہترین اپنی پیشہ ورانہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کو نہ صرف محفوظ، اس کا جو دفاع ہے ناقابل تسخیر بنا دیا ہے، بلکہ ہندوستان کو اب ایسا سبق سکھایا ہے کہ اب وہ تو خواب میں بھی نہیں سوچے گا، نہ اپنے خیالوں میں بھی نہیں وہ اس کو لائے گا۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کے بعد پاکستان کا دنیا میں ایک وقار اور ایک امیج ہوا ہے۔ سب سے بڑی خوشائن بات ہے، پاکستان کے سارے شعبے آن تھے، DGIS PR مسلسل فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے، وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ Top stories: the development that's taking place in Pahalgam in Jammu and Kashmir, where terrorists opened indiscriminate fire.
there are reports coming in of 4 tourists who have been targeted. They've been attacked by the terrorists in Pahalgam. Well, telltale signs of Pakistan's involvement is now emerging behind the Pahalgam terror attack. This confirmation is clear now that there were Pakistani terrorists. Pakistan is not willing to digest so much improvement as taken place in Jammu and Kashmir. बिहार का चुनाव आ रहा, पुलवामा हुआ, चुनाव आ रहा, पूरी में अटैक हुआ, तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, और इसीलिए अभी जो कुछ हुआ तो मैं मानता हूँ कि पूरी तरह से वो बिहार के चुनाव को ध्यान में रख किया जा रहा है। शुरू से लेकर लास्ट तक ये स्ट्रीट नजर आती है। श्रीनगर से आप जाते हैं पहलगाम, तो उसमें 11 चौकियां पड़ती हैं। 400 किलोमीटर दूर LOC से कोई आके 1.5 घंटा पैदल आगे रास्ता है, उसमें से मार के वापस चला जाता है। तो ये BSF में क्या ये मेट्रो ट्रेन चल रही है पाकिस्तान और इंडिया की, जो BSF वाले आके बंद करके बैठे हैं, वो आते हैं और चले जाते हैं। भारत के पास प्रूफ तब होता है जब वो BSF वाले उनको वही पकड़ लेते हैं, आते बार पकड़ लेते हैं, जाते बार पकड़ लेते हैं। हर बार जो मिलिटेंट ये तो आते हैं, उग्रवादी जिनको बोला जाता है आते हैं, वो मिलिट्री की वर्दी में क्यों आते हैं? These people need to be sacked, and if they are not sacked, if they are not giving marching orders, then why should I not presume? Why should we not presume? Why should an indebted nation to the armed forces not presume that this is happening at the PS and with the political patronage of the Prime Minister? یہ تو بہت بےشرمی کر رہے ہیں، لوگوں کو بہتانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو تو ملک سے معافی مانگی، ان کو کہنا چاہیے تھا ہماری غلطی اتنی بڑی، اتنا بڑا لیب سے وہاں ایک سپاہی نہیں تھا، اور جب کہ وہ کشمیر کا سب سے پاپولر اسپاٹ۔ حملے کے 3 دن پہلے ہی وہاں انٹیلیجنس رپورٹ مودی جی کو بھیجا تھا، اور اسی لیے مودی جی نے کشمیر جانے کا پروگرام کینسل کیا۔ مودی کو پردھان منتری پد سے استعفا دے کر دوبارہ چائے بیچ پوچھے 56 انچ کا سینہ ہے، نہ رگڑ کر جینا ہے۔ نریندر مودی سرنڈر مودی ہو گئے ہیں۔ نریندر مودی اس دیش کے سب سے نکارا پردھان منتری ثابت ہوئے ہیں۔ نریندر مودی نے بالکل دیش کو کھوکھلا کر دیا۔ اب پچھتائے وقت کیا جب چڑیا چگ گئی کھیت، اب جا کے گھڑیالی آنسو بہائیں گے، اور رومال سے ناک پھٹنے سے کیا ہوگا؟ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو اجیت ڈوبھال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تم جیمس بانڈ کے پردادا ہیں، یہ کر دیں گے وہ کر۔ ناظرین، یہ سفر شروع ہوتا ہے، یہ بات جو سارا یہ ڈرامہ شروع ہوا پہلگام سے۔ پہلگام کا بغیر کسی انویسٹیگیشن کے انڈیا نے پاکستان کے اوپر الزام عائد کر دیا، اور جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل لا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سرٹن واقعے کی، جب پاکستان نے مذمت کر دی تھی پہلگام واقعے کی، اس دہشت گردی کی مذمت کی، تو پھر اس میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اور جو جسے ہم فوجی ایکشن یا ملٹری ایکشن یا اسٹرائک آخری آپشن ہوتا ہے۔ یو نیور امپوز اے بلیم آن یور نیبر اینڈ جمپ آن دا گن وداؤٹ اینی ریلیونٹ ایویڈنس اینڈ ریلیونٹ انویسٹیگیشن۔ تو یہ سب کچھ اس کے بعد انہوں نے ایسا کیا۔ تو یہ وہ ہمارے شہداء کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کہ نان ملٹری تھے، یہ جوان ہیں، یہ بچے ہیں، یہ معصوم ہیں۔ پھر ان کا کیا قصور تھا کہ جب انڈیا نے ڈرون سے اور پھر اپنے براموس اور جو ایئر اسٹرائک کی، اس سے تو زیادہ تر سویلین کوئی نقصان ہوا، اس میں مریدکے میں ہوا، پھر اس کے بعد باولپور میں ہوا، اور یہ پھر ہمارے ملٹری پرسنل ہے ایئر فورس کے، اور اس کے بعد پھر فوجی جوان ہیں جو LOC لائن آف کنٹرول پہ اور دیگر مقامات پہ جو، اور اس کے ساتھ ساتھ سویلین کی بڑی تعداد تھی، اور یہ ہوا ہے۔ اور لیکن یہ سب کچھ تو انہوں نے ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اور ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت کیا، لیکن اس کے کوئی جواز نہیں تھا، اور ایک جواز بنا کر اسے کیا۔ پھر DGI اور پھر ہمارے ملٹری چیف صاحب اور پھر DGIS نے بھی اس کو بڑی سنجیدگی سے لیا۔ ان تمام کو جو حالات بن رہے تھے، پھر صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا، اور مسلسل پھر PM صاحب کو، پرائم منسٹر صاحب کو بھی آ کر قوم کو اعتماد میں لینا پڑا، اور لیا، اور واضح پیغام دیا۔ 2 ٹوک واضح کے بعد، جو 2 ٹوک پیغام کے بعد انڈیا کے اوپر یہ واضح کر دی گئی کہ وہ ہر قسم کی جو بھی ایڈونچر، جو مس ایڈونچر ہے یا ایگریشن کا جو ہے، وہ اسی سے زیادہ 10 گنا زیادہ جواب دیا جائے گا، اور وہ اس کے بعد انڈیا ہم پہ بلیم نہ کرے، نہ ہم پہ کسی قسم کا کوئی، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ تو یہ PM صاحب نے واضح طور پہ کہا دیا کہ اپنے چپے چپے کا دفاع کریں گے، اپنے شہیدوں کا، ایک خون کے قطرے کی ان کا جو ہے نا حساب لیا جائے گا۔ یہ وہ ساری داستان تھی جو پھر اس کے بعد نائب پرائم منسٹر صاحب اسحاق ڈار صاحب نے بھی پھر واضح طور پہ میسج، انٹرنیشنل ایک ڈپلومیسی شروع ہوتی ہے، ایک پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کا جو کلیدی کردار ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کے گرد گھومتا ہے۔
پھر ان کی جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آتی ہے، پریس کانفرنس ہوتی ہے DGISPR کے ساتھ، اس میں واضح طور پہ ہندوستان کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے مس ایڈوینچر یا طاقت کے استعمال سے باز رہے۔ پھر بات جب آ گئی قومی غیرت کی، قومی دھارے کی، قوم کے وقار کی، تو پھر آپ نے دیکھا پھر ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے بھی پھر واضح طور پر یہ کلیئر کٹ پیغام دیا، اور پھر انہوں نے حوالے دیے، پھر انہوں نے اپنی عزم کا اعادہ کیا کہ کس طریقے سے وہ پاکستان کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار اور چوکس ہیں، اور ہندوستان کو باور کروا دیا کہ جبکہ بغیر کسی انویسٹیگیشن، بغیر کسی ریلیونٹ ایویڈنس کے آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر ہم اس کا دفاع جو ہے وہ بہت سنگین اور بے رحمانہ قسم کا جو ہوگا، اور وہ جو جواب کا حق بھی پاکستان محفوظ رکھتا ہے، دفاع کا حق۔ تو وہی ہوا جو ایک مکار دشمن سے جو انڈیا سے آپ توقع اور ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ اس کے پیچھے تھا کہ انڈین جو پولیٹیکل جو لیڈرشپ تھی ان کی فیلئر تھی، ان کی کنسنسس کی فیلئر تھی، ان کی مینٹیلٹی کی فیلئر تھی، ان کی سوچ، ان کی فکر، سب کچھ فیل تھا کہ وہ بکھلاہٹ کا شکار تھے۔ اور بعد ازاں پھر قوم کو اعتماد ملنے کے بعد پولیٹیکل اور آرم فورسز نے جس طرح سے عوام کو، قوم کو اعتماد میں لیا، اس کی تائید و حمایت عوام پیچھے کھڑی ہوگی پاکستان کی مسلح افواج کی سپلائی۔ اور یہ خاص طور پر اس ویڈیو میں جو DGISPR کی طرف سے بھی مینی اینڈ بنڈل آف تھینکس اینڈ اسپیشل تھینکس ٹو DGISPR جنہوں نے یہ ڈاکومنٹری بنائی، اور ایک بڑا اچھا ایک پورا اس میں سارا ایک سیکوینس کے ساتھ ایک پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ بیان کیا۔ اور پھر جب آخری آپ DGISP صاحب کی بات سنتے ہیں کہ ناؤ یو ویٹ فار اوور رسپانس، تو یہ پھر ہونا ہی تھا، کیونکہ ہندوستان باز نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ڈرون، اس نے براموس، اس نے ہوائی حملے شروع کر دیے تھے، اور پاکستان کے ساتھ ایک غیر اعلانیہ مسلط کر دی تھی جارحیت اور جنگ، جس کے بعد پھر پاکستان کی تینوں مسلح افواج حرکت میں آتی ہیں، اور پاکستان کا جو میزائل ڈویژن ہے، پھر سیٹلائٹ ڈویژن ہے، پھر اسپیس ڈویژن، پھر الیکٹرانکس ڈویژن، پھر وارفیئر، وہ تمام جو نئی جہدیں، نئی ٹیکنالوجی، نئی تکنیکس جو سامنے آتی ہے ہمارے مشاہدے میں، اس کا پاکستان نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ مظاہرہ کیا۔ پھر حطف 1، حطف 2 اور فتح 1، فتح 2، یہ میزائل جب چلتے ہیں، فتح 1، فتح 2، انہوں نے پھر بتایا کہ پاکستان کی اصل طاقت، پاکستان اصل میں کس طرح اپنا دفاع کرتا ہے اور دشمن کو کاری ضرب لگائی جاتی ہے۔ تو پھر ہندوستانیوں کا وہی چیخنا چلانا جب ان کے ایئر بیسز وہ ان کی اپنی زبان میں بھسم ہو رہے تھے، اور وہ کہتے ہیں جی کہ جنتا میں جو چرچا ہے وہ اس بات کا ہے کہ جو اپنے ایئر بیسز کو نہیں بچا سکے وہ عوام کو یا جنتا کو کیا بچائیں گے۔ تو یہ ترنت ان کی جو ایک ڈپلومیسی تھی، ایک پریپوگنڈا تھا جو فیک اور فالس پریپوگنڈا گودی میڈیا کے ساتھ مل کے وہ ہو رہا تھا، پھر اس کا تو پھر یہ شاخسانہ ہونا ہی تھا۔ یہ سارا شاخسانہ پھر اس کا جو رزلٹ ہوا، پاکستان نے بھرپور حطف 1، فتح 1، فتح 2 سے جو کاری ضرب دشمن کو لگائی، تو دشمن جو ہے وہ گھٹنوں کے بر بیٹھ گیا اور منت سماجتے کرتا رہا امریکہ کی۔ اور یہ سامنے آپ فوٹیج میں دیکھ سکتے ویڈیو میں کہ فتح 1 اور فتح 2 جو ہے وہ کس طریقے سے کو اپنی شاہانہ انداز میں بلند ہو رہا ہے، اور دشمن کے ٹارگٹس جو ہیں، جو سلیکٹڈ ٹارگٹ جن کو لاک کر دیا گیا تھا، وہ اس ٹارگٹس کی طرف رواں دوا ہے۔ یہ ساری سٹوری ہے پہلگام واقعے کے بعد، کہ ہندوستانیوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ہو کیا رہا ہے۔ ان کا ہر چیز، ہر نظام کو ہیک کر لیا گیا، جیم کر دیا گیا، سینسرز کے ذریعے، الیکٹرانکس وارفیئر کے ذریعے، سیٹلائٹ وارفیئر کے ذریعے، جو ڈویژن ایئر فورس نے بنائے تھے، اور پاکستانی ایئر فورس نے وہ جرأت اور کامیابی اور کامرانی کی وہ داستان رقم کی، اس کی مثال۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ پھر JF تھنڈر کی جو شان ہے، جو JF تھنڈر جو اپنی کوالٹی اور اپنی عمدگی کی وجہ سے مشہور ہے، جو پاکستان کا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے، جو اپنے وارفیئر، اپنے الیکٹرانکس نظام، اپنے ریڈار سے، اور اس کے اندر جو آلات لگے ہوں، تو پاکستان کے انجینئر، ایروناٹیکل انجینئرز کا کارنامہ ہے، پاکستان اور چائنا کا منفرد شاہکار، جس سے یہ جوائنٹ وینچر جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اس نے بھی اس میں بھرپور حصہ لیا، اور ہندوستان کے جو فارورڈ اور ان سائڈ بیسز سے وہ پنجاب سے لے کر کشمیر تک، یعنی ان ٹارگٹس کو ہٹ کیا، نہ صرف ہٹ کیا بلکہ انہیں نیست و نابود کر کے ناکارہ کر دیا،
اب مفلوج کر دیا کہ دوبارہ وجود کریں. اسی طرح پاکستان کی آرمڈ اینڈ انفنٹری بھی ساتھ ساتھ تھی, وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں تھی.